لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. صلوات بمحمد. پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات جس کے قبضہ اختیار میں کائنات ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ خدا وہ ہے جو ہر شے پر قادر ہے. اس آیہ کریمہ کے ذیل میں اسلام اور اس کے مطالبات کے عنوان سے جس سلسلہ بیان کا آغاز اس عشرہ مجالس سے شروع کیا گیا تھا، گزشتہ 3 مجلسوں میں آپ کے سامنے گزارش کیا گیا کہ انسان سے پہلے مرحلے پر اس بات کا مطالبہ کیا گیا ہے کہ انسان اپنے دین کو پہچانے. مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے ارشاد گرامی کے ذیل میں کہ جہاں پر مولا نے فرمایا کہ دین کی اساس، دین کی بنیاد معرفت الہی پر ہے. انسان اگر اپنے پروردگار کو پہچان لے، انسان اگر اپنے خالق و مالک کو پہچان لے، تو دنیا کا کوئی بڑا سے بڑا مرحلہ ایسا نہیں ہے جن سے انسان ناآشنا رہ جائے. میں نے آپ کے سامنے گزارش کیا کہ ایک مرد مسلمان ہونے کے ناطے ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنے خدا کو پہچانیں، اور ویسے پہچانا جائے جو پہچاننے کا حق ہے، ورنہ دنیا کا ہر انسان اپنے خالق و مالک کو پہچانتا ہے. فرق یہ ہوتا ہے کہ پہچان لینا اور ہے اور معرفت کے ساتھ پہچاننا اور ہے. دوسرے مرحلے میں نے آپ کے سامنے گزارش کیا تھا کہ خدا کی معرفت کے بعد ایک بندے کی ذمہ داری ہے کہ اپنے نبی کو پہچانے، اپنے رسول کو پہچانے اور اس کی عظمت و فضیلت و کمال کا اعتراف کرے. اور اگر دنیا میں کچھ ایسے انسان پیدا ہو جائیں جو ہمارے مقدس نبی کی حرمت کو پامال کرنے کے واسطے آمادہ و تیار ہوں، تو ہر مرد مسلمان کا فریضہ ہے کہ اپنے نبی کے تقدس کو برقرار رکھنے کے واسطے
چاہے زبان استعمال کرنا پڑے، چاہے قلم استعمال کرنا پڑے، چاہے اپنے مال و جان کو قربان کرنا پڑے، پیغمبر کے تقدس کا برقرار رکھنا ہر مرد مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ آج تیسرے مرحلے پر آپ کے سامنے کچھ باتیں اس انداز سے گزارش کرنا ہے کہ نبی کو پہچاننے کے بعد، خدا کی معرفت حاصل کرنے کے بعد، ہماری تیسری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے معصومین کو پہچانیں، جن کو اللہ نے ہماری ہدایت کے واسطے بھیجا ہے، جن کو ہمارا رہبر بنا کر بھیجا ہے، جن کو ہمارا قائد بنا کر بھیجا ہے، اور بغیر ان کی معرفت کے اور بغیر ان کی محبت اور ان کی ولا کو دل میں جگہ دیے ہوئے نہ دنیا آباد ہو سکتی ہے اور نہ آخرت۔ اس موضوع کو آگے بڑھانے سے پہلے مقدماتی طور پر ایک بات میں اپنے بچوں اور نوجوانوں کے سامنے گزارش کرنا چاہتا ہوں تاکہ بات کو بڑی آسانی کے ساتھ منزل کمال تک پہنچایا جا سکے۔ اسلام نے ہم سے اور آپ سے جتنی باتوں کا مطالبہ کیا ہے، ان تمام باتوں کو 5 صورتحال سے خالی نہیں کیا جا سکتا۔ اسلام کا مطالبہ ہر مرد مسلمان سے کسی مرحلے پر واجب کے عنوان پر ہوتا ہے، کسی مرحلے پر مستحبات کے عنوان سے ہوتا ہے، کسی مرحلے پر حرام و مکروہ اور مباح۔ یہ 5 صورتحال ایسی ہیں جس کے تحت انسان کی ساری زندگی کا مرکز و محور انہی 5 دائروں کے اندر گردش کرتا رہتا ہے، یا کبھی واجبات پر عمل کرنا ہے، کبھی محرمات سے بچنا ہے، کبھی مستحبات پر عمل کرنا ہے، کبھی مکروہات پر عمل کرنا ہے، اس سے بچنا ہے، اور کبھی انسان کی زندگی میں مباح آتا ہے کہ انسان کرے یا نہ کرے۔ اس کے بارے میں فیصلہ اس وقت کے حالات بیان کریں گے کہ اس کی ضرورت ہے یا ضرورت نہیں ہے۔ بات کو آگے بڑھانے سے پہلے میں آپ کا 5-7 منٹ اس سلسلے میں لینا چاہتا ہوں کہ آخر واجب اور مستحب میں فرق کیا پایا جاتا ہے، بزرگوں سے معذرت کے ساتھ۔ شریعت اسلامیہ میں واجب کی تعریف کی گئی ہے کہ جس عمل کو انجام دینے کے بعد پروردگار عالم کی بارگاہ میں یہ انسان ثواب کا حقدار بن جائے، اسے واجب کہا جاتا ہے، اور اگر اس کو ترک کر دے گا تو گنہگار ہوگا۔ اس کے مقابل میں اسی کے ساتھ ساتھ گویا کہا جائے کہ مستحب ہے۔ مستحب کی تعریف یہ ہے کہ انسان کرے گا ثواب ملے گا، نہ کرے گا گنہگار نہیں ہوگا۔ اسی کے مقابل میں آتا ہے حرام و مکروہ۔ حرام اسے کہا جاتا ہے کہ اگر کرے گا گنہگار ہوگا، نہ کرے گا عذاب الہی کا شکار نہیں ہوگا۔ مکروہ ہے، شریعت نے منع کیا ہے، ترک کرنا بہتر ہے۔ اگر کوئی آدمی کر لے گا تو عذاب الہی کا مستحق نہیں ہونے والا ہے، البتہ ثواب کے درجے میں بہرحال کمی بہرحال واقع ہو جائے گی۔ اس 4 مرحلوں سے گزرنے کے بعد 5واں مرحلہ درمیانی آتا ہے، جسے کہا جاتا ہے مباح۔ یہ حالات فیصلہ کریں گے کہ اس کو کرنا چاہیے یا کرنا نہیں چاہیے۔ مجھے اس وقت جو آپ کے سامنے گزارش کرنا ہے وہ تمہیدی طور پر خالی یہ گزارش کرنا ہے کہ واجب اور مستحب میں فرق کیا پایا جاتا ہے، اور واجب کا درجہ کیا ہے اور مستحب کا درجہ کیا ہے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ واجب ہوتا ہے، واجب کبھی مستحب کا بدل نہیں ہوتا، اور مستحب کسی واجب کا بدل نہیں ہو سکتا ہے کہ یہ کام مستحب ہے لہذا اس کو انجام دے لیا جائے، اور واجب کرے یا نہ کرے انشاءاللہ سب خیر ہوگا، بہتر ہوگا، ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ اگرچہ ہمارے سماج اور معاشرے میں ہم اور آپ جب شارٹ کٹ راستے کے ذریعے جنت تک پہنچنا چاہتے ہیں تو ہمیشہ اس بات کی فکر میں رہتے ہیں کہ کوئی ایسا راستہ مل جائے جس راستے کے ذریعے سے بجائے زحمت و مشقت کے اٹھائے ہوئے جنت کے راستے اور جنت کے دروازے تک آسانی سے پہنچ جائیں۔ میں آپ کے سامنے مثال گزارش کرتا ہوں تاکہ بات آسانی کے ساتھ واضح ہو جائے۔ ہمارے علاقے میں، اور یہ تقریباً بیماری پورے ہندوستان کی ہے، اور پورے ہندوستان کی نہیں، جہاں جہاں ہم لوگ گئے ہیں اپنی بیماری کو ساتھ لے کر گئے ہیں۔ ماہ رمضان کے آخری جمعے میں مسجدوں میں ایک پرچہ تقسیم کیا جاتا ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر 2 رکعت نماز انشاءاللہ اگر کوئی مرد مسلمان جمعۃ الوداع میں ادا کر لے گا تو یہ 2 رکعت نماز 60 سال کی نمازوں کا کفارہ ہے اور کفایت کرے گی۔ جیسے ہی ہم نے یہ سنا کہ 2 رکعت نماز پڑھ لینے کے بعد 60 سال اور 70 سال کی نماز ہماری بچ جانے والی ہے،
ہمارا سارا زور لگ گیا کہ نماز صبح پڑھو یا نہ پڑھو، نماز ظہرین پڑھو یا نہ پڑھو، نماز مغربین پڑھو یا نہ پڑھو، اور واجبات ادا کرو یا نہ کرو۔ یہ 2 رکعت نماز ادا کر لیا تو 60 سال اور 70 سال کا حساب ادا ہو گیا۔ اور اگر اللہ نے حیات طولانی دے دیا اور 2 ماہ رمضان میں ان نمازوں کو ادا کر لیا تو گویا اپنی بھی ادا ہو گئی اور اپنے آگے پیچھے والے بھی ان کی نمازیں ادا ہو گئی، اس لیے کہ دور حاضر میں کوئی 60-70 سال سے زیادہ جیتا نہیں ہے، اور اس 60-70 سال میں 15 سال وہ نکل جاتے ہیں جس میں فریضہ ہمارے اوپر واجب نہیں ہوتا ہے۔ 55 سال کی کل عمر ہے، اور 55 سال 2 رکعت نماز اگر پڑھ لیا اور 60-70 سال کی نمازوں پر اگر کفایت کر جائے گی تو انشاءاللہ 2 مرتبہ اگر 2 ماہ رمضان میں پڑھ لیا تو ہمارا سارا کاروبار، سارا کام مکمل ہو جائے گا، اب نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک مرحلہ ہے۔ دوسرا مرحلہ یہ کہا گیا کہ اگر کوئی آدمی مثلاً نہیں بلکہ حقیقتاً معصومین کی حدیث ہے کہ اگر کوئی آدمی 2 رکعت نماز مسجد قباء میں جا کر کے، مدینہ منورہ اگر کوئی آدمی پہنچ جائے اور 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع مسجد قباء میں مل جائے تو یہ 2 رکعت نماز 70 عمرے کے برابر ہے اور 1 حج مقبول کے برابر ہے۔ ہم نے سوچا کہ حج میں جانے کا مطلب 2.5 لاکھ روپیہ، اتنی زحمت، مشقت، دھکا کھانا، پیدل چلنا، عرفات و مزدلفہ و منی، یہاں وہاں جانا، اور اتنی مصیبتیں برداشت کرنے کے بعد پتہ نہیں ہمارا حج قبول ہو یا نہ ہو۔ بہتر یہ ہے کہ آپ سیزن میں جا کر کے مدینے اور مکے کی زیارت کر کے 2 رکعت نماز مسجد قباء میں پڑھ کر کے اور 70 عمرے اور 1 حج مقبولہ کا ثواب لے کر چلے آئیں، انشاءاللہ کفایت کرے گا۔ یہ راستہ ہو گیا شارٹ کٹ۔ لیکن انصاف سے بتائیں، یہ مستحب ہے یا واجب ہے؟ اس عمل کو مستحب کہا گیا ہے، واجب نہیں کہا گیا ہے۔ ہم زندگی بھر مدینے میں رہنے کے بعد مسجد قباء میں نمازیں ادا کرتے رہیں، اگر ہمارے اوپر حج واجب ہو گیا تو کیا یہ ہماری نمازوں کے ادا کرنے دے سے کیا ہمارا حج کا بدل ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ جس کے پاس ذرہ برابر دین و مذہب پایا جاتا ہے وہ ہر آدمی کے بعد ایک ہی جواب ہوگا، واجب واجب ہوا کرتا ہے، مستحب مستحب ہوتا ہے۔ واجب مستحب کی بھرپائی نہیں کر سکتا ہے کہ ہم مستحب بھی مستحب انجام دیتے رہیں اور اس کے بعد واجبات کے قریب نہ جائیں۔ لہذا واجب اپنی جگہ پر واجب ہے، مستحب اپنی جگہ پر مستحب ہے۔ میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، اگر کسی بندے مومن کے بارے میں ہمیں یہ خبر ہو کہ یہ بندے مومن اپنی زندگی غربت کے عالم میں گزار رہا ہے، اس کے گھر میں ایک وقت میں چولہا جلتا ہے اور دوسرے وقت میں چولہا نہیں جلتا ہے، یہ فقر و فاقے کی زندگی گزار رہا ہے، تو کیا اس کی جان بچانا ہمارے اوپر واجب ہے یا واجب نہیں ہے؟ ایک مرد مسلمان کی جان کا بچانا ہمارے اوپر واجب ہے یا واجب نہیں ہے؟ ہر انسان کہے گا کہ اگر مرد مسلمان اگر کوئی خطرے میں ہے، جس کی زندگی خطرے میں پڑ رہی ہے، تو جان کا بچانا واجب ہے۔ دوسری مثال، اگر یہ معلوم ہو جائے کہ کوئی مرد مسلمان، کوئی مرد مومن سمندر میں ڈوب رہا ہے اور ہم یہاں مجلس میں اطمینان سے بیٹھے رہیں اور لائیو ٹیلی کاسٹ آ رہا ہے کہ دکھایا جا رہا ہے فلاں آدمی ڈوب رہا ہے، تو کیا ہمارا مجلس میں بیٹھنا جائز ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہمارے اگر امکان میں ہے کہ ہم جا کر کے اس کو بچا سکتے ہیں تو ہمارے اوپر واجب ہے، مجلس کو ترک کرنا پڑے گا، مرد مسلمان مرد مومن کو بچانا پڑے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مرد مومن کا بچانا واجب ہے، مسجد مجلس میں بیٹھنا مستحبات میں ہے۔ لہذا اگر ہمارا فکریہ، ہماری فکریہ ہے، ہمارا نظریہ یہ ہے کہ تنہا شارٹ کر ذریعے سے ہم جنت تک پہنچ جائیں، تو اگر عزیزان محترم، اگر مستحبات پر عمل کرنے کے واسطے ہمارے واسطے سرمایہ ہے، ہمارے پاس مال ہے، ہمارے پاس دولت ہے اور خرچ کرنے کے واسطے آمادہ و تیار ہیں، شوق سے مستحبات پر خرچ کریں۔ لیکن اگر کوئی مرحلہ واجب کہا جائے تو واجب پر خرچ کرنے کے واسطے آمادہ رہنا چاہیے، واجب پر خرچ کرنے کے واسطے تیار رہنا چاہیے۔ تنہا مستحبات سے زندگی بننے والی نہیں ہے۔ اگر واجبات کے ساتھ مستحبات پر عمل کرو گے تو وہاں بھی ثواب ملنے والا ہے اور یہاں بھی ثواب ملنے والا ہے۔ ایک صلوات بھی محمد و آل محمد۔ اور یہ دنیا کا بھی قانون یہی ہے، دنیا کا قانون یہی ہے کہ ایک آدمی کو پتا چلا کہ سروس ملازمت کا ٹائم اگر 10 بجے سے لے کر 4 بجے تک ہے، اس میں تنخواہ ملے گی 10,000 روپے،
اور اگر اوور ٹائم کریں گے تو تنخواہ ملے گی مثلا 15,000 روپے. ہم نے سوچا کہ 10 سے 4 کرنے سے کیا فائدہ, اوور ٹائم کیا جائے, جو سروس کا ٹائم ہے اس کو چھوڑ دیا جائے, اس میں 10,000 ملنے والا ہے. اوور ٹائم کرنے میں ہم کو 15,000 ملے گا. ہم دفتر کے آفیسر کے پاس پہنچے, ہم نے کہا حضور ایسا ہے کہ ہم تنہا اوور ٹائم کریں گے, ہم آپ کی ملازمت کرنے کے واسطے تیار نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اس میں آپ 10,000 دیں گے, اس میں ہمیں 15,000 ملے گا, فائدہ وہاں پر ہے, لہذا ہم یہاں 10 سے 4 کیوں ملازمت کریں. تو ہر دفتر کا آفیسر یہی جواب دے گا کہ اوور ٹائم اسی کو ملتا ہے جو سروس کرتا ہو, جو کام کرتا ہو, جو ملازمت کرتا ہو. اگر ہماری دنیا میں اتنا شعور پایا جاتا ہے کہ اوور ٹائم اسے دیا جاتا ہے جو پہلے کام کر کے آئے, اس کے بعد اوور ٹائم دیا جاتا ہے, تو دنیا میں اتنی بات سمجھ میں آتی ہے, تو مذہب میں یہ بات کیوں نہیں سمجھ میں آتی ہے؟ مستحبات کا فائدہ انہی کو ملنے والا ہے جو پہلے واجبات پر عمل کر کے آئیں گے, انہیں مستحبات کا ثواب بھی ملے گا, جزا بھی ملے گی. اور تنہا مستحبات پر عمل کرتے رہے, واجبات کو ترک کرتے رہے, قدرت آواز دے گی اس کی نہ جزا ملنے والی ہے نہ کوئی ثواب ملنے والا ہے. ایک صلوات بھی محمد وآل محمد. لہذا کبھی ہمارے ذہن میں یہ خیال نہ پیدا ہونے پائے کہ کون واجبات کے چکر میں پڑے. جو ہمارے اکثر نعرہ ہوتا ہے, خاص طور سے ماہ رمضان میں روزہ وہ رکھے جس کے گھر میں کھانے کو نہیں ہوتا. یہ سارے پیغامات, ایک صلوات بھی محمد والے میں. تھوڑا سا اور آگے آ جائے تو محمد والے محمد باواز بلند صلوات. لہذا مستحبات میں کار خیر میں جتنا چاہے خرچ کریں, لیکن کم از کم اتنا خیال ہونا چاہیے کہ اگر کوئی غریب و نادار مر رہا ہے بھوک کے مارے تو اس کی جان کا بچانا واجب ہے, اور واجب ہونے کے مرحلے پر ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کے بارے میں دھیان رکھیں, خیال رکھیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ روز قیامت ہم سے اور آپ سے سوال کیا جائے مستحبات میں تم نے بڑا خرچہ کیا, لیکن واجبات میں ایک تمہارا پڑوسی, تمہارا ہمسایہ, تمہارے محلے میں رہنے والا غربت کی بنیاد پر, بھوک و پیاس کی بنیاد پر, افلاس کی بنیاد پر اس کی زندگی چلی گئی اور تم تنہا تماشائی بیٹھے رہ گئے. مستحبات پر عمل کرتے رہے, کار خیر کرتے رہے, اسلام آواز دے رہا ہے ہماری نگاہ میں واجبات کے ساتھ مستحبات پر عمل کرو گے تو ان دونوں پر جزا اور سزا دی جائے گی, اور تنہا مستحبات پر عمل کرو گے, واجبات کو ترک کرتے جاؤ گے تو اس کی کوئی قیمت نظر نہ آئے گی. ایک صلوات بے محمد وآل محمد. یہ مختصر سی تمہید تھی جو میرا اپنا فریضہ تھا, ایک پیغام تھا جو آپ تک منتقل کر دیا. اب یہ آپ کی ذمہ داری, جتنا سنا ہے اتنا ہی سمجھیے گا بھی, اس لیے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ذاکر کچھ اور بیان کرتا ہے, سننے والے کبھی آگے چلے جاتے ہیں, کبھی پیچھے رہ جاتے ہیں, اور بعد میں ہر آدمی اپنے اعتبار سے بیان کی تفسیر کرتا ہے. مولانا نے یہ پڑھ دیا اور مولانا نے وہ پڑھ دیا اور ایسا پڑھ دیا, ایسا نہیں پڑھنا چاہیے تھا, ایسا ان کو پڑھ دینا چاہیے تھا. ایک گزارش آپ سے اور ہے کہ جو پڑھے اس سے پوچھا کریں. ایسا نہ ہو کہ پڑھنے والا پڑھ کے چلا جائے اور بعد میں آپ دوسرے سے پوچھے کہ انہوں نے جو پڑھا تو اس کا مطلب کیا ہوا. جو پڑھے اس سے پوچھیے, ممبر کا احترام کرتے ہوئے. جب ذاکر ممبر سے نیچے آئے, جو بات سمجھ میں نہ آئے اس سے پوچھا جائے کہ آپ نے پڑھا ہے کہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, آپ سمجھا دیجئے مطلب کیا ہوتا ہے, مفہوم کیا ہوتا ہے, تاکہ جس نے پڑھا ہے وہ آپ کو اپنی بات منتقل کر سکے. اس تمہید کے بعد پروردگار عالم نے ہم سے اور آپ سے اپنی حمد و ثنا کا مطالبہ کیا ہے. پروردگار عالم نے اپنی تعریف کا مطالبہ کیا ہے. عزیزان محترم, دنیا میں جو تعریف کا معیار ہے 4 حالتوں سے خالی نہیں ہے. جو تعریفیں کی جاتی ہیں وہ 4 حالتوں سے خالی نہیں ہیں. کبھی تعریف بر بنائے کمال ہوتی ہے, سرخیاں بیان کرتا ہوں, تفصیلات بعد میں. کبھی تعریف بر بنائے کمال ہوتی ہے, کبھی تعریف بر بنائے خوف ہوتی ہے, کبھی تعریف فائدے کی امید میں ہوتی ہے, اور کبھی تعریف فائدے کے مل جانے کے بعد ہوتی ہے. اس کے علاوہ 5واں کوئی راستہ تعریف کا نہیں ہوتا.
तारीफ बरबिनाए कमाल होती है। किसी चीज में हमने कमाल देखा, मिले या न मिले, जबान से बेसाख्ता माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, आज के ज़माने का है तो वेरी गुड और गुड, ये सारे अल्फाज हम और आप इस्तेमाल करते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि आपको मिले। यहाँ से बाहर निकले, एक अच्छी गाड़ी हमारे निगाहों के सामने गुजरी, हमने कहा माशाअल्लाह क्या गाड़ी बनाई है, तो क्या तारीफ करने के बाद हमको मिल जाएगी? या माशाअल्लाह वेरी गुड कहने के बाद आपको मिल जाएगी? नहीं, ये तारीफ हमने क्यों किया? ये तारीफ हमने बरबिनाए कमाल किया है। इसलिए कि वो कमाल बनाने वाले ने जो सन्नायत इस्तेमाल की है वो इतनी अच्छी, इतनी हसीन, इतनी खूबसूरत, इतनी बेहतरीन बनाई कि इंसान अपने जज्बात को रोक ना पाया। हमारी ज़बान पर बेसाख्ता माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, सुभान अल्लाह खुद ब खुद आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि तारीफ हमने किया है बरबिनाए कमाल। कभी ऐसा होता है कि इंसान तारीफ करता है बरबिनाए खौफ। ये उस जमाने में हुआ करता था, आज के ज़माने में भी होता है कि जहाँ कोई आदमी मुलाजमत कर रहा है, अगर ऑफिसर बड़ा टेढ़ा मिल गया तो वो अच्छा करे या बुरा करे, बहरहाल जो मातहत है उनको तारीफ करना ही करना है। और इसी बुनियाद पर इस्लाम में न जाने कितने इख्तिलाफात पैदा हो गए और हलाल को हराम करार दे दिया गया और हराम को हलाल करार दे दिया गया। और किसी मर्द मुसलमान में इतनी जुर्रत न पैदा हुई कि अपने हाकिम के खिलाफ आवाज़ उठा पाता। क्यों? इसलिए कि खौफ था, अगर एहतजाज करेंगे तो मुलाजमत से बर्खास्त कर दिए जाएंगे, एहतजाज करेंगे जिंदगी का खात्मा कर दिया जाएगा। लिहाजा मजबूरन तारीफ किया, और ऐसे ही तारीफ नहीं किया। हम और आप सुनने के बाद इसको हंसी में लेते हैं, मजाक समझते हैं। आलम इस्लाम में ऐसे ऐसे मजहबी रहनुमा गुजरे हैं कि जिन्होंने 2 रकात नमाज पढ़ाने के बाद, 4 नमाज सुबह 2 रकात की बजाय 4 रकात पढ़ाने के बाद पूछा कहो तो और पढ़ा दें। ये कोई आम जनता की बात नहीं है, ये आम पब्लिक की बात नहीं है, ये मजहबी रहनुमा है जो नमाज सुबह 2 के बजाय 4 पढ़ाने के बाद कहते हैं कहो तो और पढ़ा दे। इतना बड़ा मजमा, किसी में इतनी जुर्रत न पैदा हुई कि कहता है ये क्या किया आपने? नमाज सुबह तो दौरे पैगंबर से 2 रकात थी, ये 4 आपने पढ़ा दिया, यही 2 रकात बढ़ा दिया, इजाफा कर दिया। लेकिन कोई पैदा नहीं हुआ। न बोलना इस बात की दलील है कि तारीफ की जा रही है बरबिनाए खौफ। बोल देंगे जिंदगी खत्म हो जाएगी, बोल देंगे गर्दन उड़ा दी जाएगी, बोल देंगे बर्खास्त कर दिए जाएंगे, बोल देंगे न जाने कौन सा सुलूक और कौन सा बर्ताव किया जाए। ये फिर भी गनीमत था कि 2 के बजाय 4 बढ़ा दिया। तारीख में तो ऐसे माशाअल्लाह ऐसे ऐसे हीरो मिलते हैं कि अपनी कनीज को अपनी रिदा उड़ाकर भेज दिया, अपनी कनीज को नमाज अदा करने के वास्ते मस्जिद में भेज दिया और मुसलमानों ने बड़े एहतराम के साथ नमाज सुबह अदा कर लिया और उसके बाद खलीफतुल मुस्लिमीन में रह गया और आम मुसलमान भी रह गए। ये तारीख का अपना अफसाना है, ये तारीख का दर्द दिल है। इसको तारीख में जाकर आप देखें। तारीख बरबिनाए कमाल हुई, तारीख बरबिनाए खौफ हुई। तीसरा मरहला आया तारीफ फायदे मिलने की उम्मीद पर। तारीफ फायदा मिलने की उम्मीद पर। न जाने कितने अफराद ऐसे साथ में चलते हैं। हमने कहा मजलिस पढ़ने जा रहे हैं, अब हमारे साथ चलिए। मजलिस के बाद फला होटल में दावत है, इंशाअल्लाह मेरे साथ आप चलिएगा। हालांकि सच्चाई नहीं है इसमें। मेरे साथ आए, अब चूंकि मेरे साथ आए हैं, दावत की उम्मीद पर आए हैं, लिहाजा मैं जो चाहे पढ़ूं। इनको तो तारीफ करना ही करना है, इसलिए कि बाद में दावत का चांस है। ये तारीफ क्यों हो रही है? ये तारीफ इसलिए और एक फायदा मिलने वाला है, लिहाजा तारीफ फायदे की उम्मीद में हो रही है। और कभी ऐसा होता है कि मामला उलट जाता है, पहले खिला पिला कर लाए हैं, फायदा हासिल हो चुका है, उसकी भरपाई के वास्ते यहां पर आए हैं। यानी अजीज़ान मोहतरम, दुनिया में तारीफ के 4 मेयार हैं। कभी बरबिनाए कमाल, कभी बरबिनाए खौफ, कभी फायदा मिलने की उम्मीद में, कभी फायदा मिल जाने के बाद कुदरत आवाज दे रही है। अगर तुमने ये 4 मरकज़ों महवर बना लिया है तारीफ के वास्ते, तो आओ अब हमारी तारीफ करो। अगर बरबिनाए कमाल तारीफ करते हो तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, पूरी कायनात का पैदा करने वाला मैं हूं, लिहाजा मुझसे बड़ा कोई साहिब कमाल नहीं, मेरी तारीफ करो। अगर तुम तारीफ करते हो खौफ की बुनियाद पर, तो मालिक यौमिद्दीन मैं हूं, लिहाजा
لہذا میری تعریف کی جائے. اگر تم تعریف فائدہ ملنے کے بعد کرتے ہو تو وہ بھی کمال ہمارے اندر پایا جاتا ہے. اگر فائدے کی امید پر کرتے ہو تب بھی فائدہ و کمال ہمارے اندر پایا جاتا ہے. لہذا اگر جتنے اعتبار سے تم تعریف کرنا چاہو ہماری ذات اس سے خالی نہیں ہو سکتی ہے. اگر پوری کائنات میں کوئی قابل تعریف ہے تو ہماری ذات ہے, اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. ایک صلوات بے محمد و آل محمد. ہماری ذات وہ ہے جس کے اندر سارے کمالات ہیں. یہ کمال کسی اور کے اندر نہیں پایا جاتا, اور اگر کسی اور کے اندر یہ کمال مل جائے تو یہ کمال اس کا ذاتی نہ ہوگا, عطا کردہ ہوگا. میں نے ایک جملہ گزارش کیا ہے, اگر کوئی صاحب کمال مل جائے تو اس کے اندر کمال اس کا ذاتی نہ ہوگا, ہمارا عطا کردہ ہوگا. یہی وجہ ہے کہ پروردگار عالم نے جن ذوات مقدسہ کو اپنے صفات و کمالات کا مظہر بنایا ہے ان کی شخصیتوں کو الگ کر دیا جائے اور بقیہ انسانوں کی صورتحال کو دیکھا جائے تو ہماری صورتحال یہ بنتی ہے, ابتدا جہالت سے ہے, انتہا جہالت پر ہے, ابتدا کمزوری پر ہے, انتہا کمزوری پر ہے. نہ کوئی صفات و کمال لے کر آئے تھے, نہ کوئی صفات و کمال لے کر جائیں گے. ہم آئے تھے جاہل پیدا ہوئے تھے, اس کے بعد تھوڑا بہت شدھ بُدھ سیکھتے ساکھتے کچھ جاننے لگے, تھوڑا بہت ہمارے پاس علم آ گیا, تھوڑا بہت ہمارے پاس فضل آ گیا, تھوڑا بہت کمال ہمارے اندر آ گیا. اور جب تھوڑا بہت کمال آ گیا تو نتیجہ کیا ہوا, ہمارے اندر غرور آ گیا, تکبر پیدا ہو گیا, عقل پیدا ہو گئی, انانیت پیدا ہو گئی. کیوں؟ اس لیے کہ تھوڑا سا ہم جاننے لگے, تھوڑا سا ہمارے پاس معلومات آ گئی, تھوڑا سا فضل آ گیا, تھوڑا سا کمال آ گیا, لہذا ہمارے اندر غرور پیدا ہو گیا, کبھی تکبر پیدا ہو گیا, کبھی انانیت پیدا ہو گئی, کبھی اکڑنے لگے, اور اس اکڑنے کے چکر میں زمین پر ویسے چلنے لگے جیسے کوئی عام انسان نہیں چلتا. ہمارے غرور کا عالم کیا ہوتا ہے, ہمارے تکبر کا عالم کیا ہوتا ہے کہ ہم اس انداز سے زمین پر چلتے ہیں کہ انسان متوجہ ہو کہ کوئی آ رہا ہے. شرافت ہمارے اندر انسانوں میں اور حیوانوں میں پھر کوئی فرق نہیں رہ جاتا, اس انداز سے کہ ہر آدمی مڑ مڑ کر کے دیکھے کہ کون آ رہا ہے. شرافت مندانہ جوتا بھی ملتا ہے, ویسا بھی ملتا ہے کہ ایسے چلے کہ ہر آدمی مڑ مڑ کر دیکھے. لیکن عجیب و غریب بات ہے کہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ہمیں اور آپ کو زمین پر چلنے کا سلیقہ سکھایا, ہمارے مذہب کا سب سے بڑا امتیاز یہ ہے کہ ہمارے مذہب نے کسی مرحلے پر ہمیں اور آپ کو عادات نہیں چھوڑا, جیسے چاہے زندگی بسر کر لو, جیسے چاہے چلو, جیسے چاہے اٹھو, جیسے چاہے بیٹھو, جیسے چاہے سو, جیسے چاہے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو. ہر مرحلے پر اسلام کا پیغام موجود ہے. زمین پر چلو تو شرافت مندانہ انداز سے چلو. معصوم فرماتے ہیں کہ زمین پر چلنے والے کچھ ایسے افراد بھی ہوتے ہیں کہ جن کے چلنے کے بعد زمین اپنی زبان بے زبانی سے کہتی ہے جب تک اوپر ہو جیسے چلنا چاہو چل لو, جب تک اوپر ہو جیسے چاہو چلنا چاہو چلو, اکڑنا چاہو اکڑ لو, اس انداز سے چلنا چاہو لو جیسے حیوانات چلتے ہیں, جیسے گھوڑے چلتے ہیں, جیسے عام مخلوقات چلتی ہیں, جیسے چاہے چلنا چاہو چلو. لیکن جب زمین کے اندر آؤ گے تب پتہ چلے گا کہ ہم نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا. جب زمین کے اندر آؤ گے تو ہم بتائیں گے کہ تم ہمارے اوپر چل رہے تھے, ہمارے سینے پر قدم رکھ رہے تھے, تو تمہارے چلنے کا انداز کیا تھا, تمہارے چلنے کا طریقہ کیا تھا, تمہارے چلنے کی کیفیت کیا تھی. مذہب آواز دے رہا ہے. معصوم فرماتے ہیں زمین پر ویسے چلو جیسے ایک شریف انسان چلا کرتا ہے, ورنہ زمین آواز دے رہی ہے جب کبھی بھی زمین کے اندر آؤ گے ویسے تمہیں پیس دیں گے کہ معاشرہ اور سماج ہڈیاں تلاش کرنا چاہے گا تو تمہاری کوئی خبر نہ ملنے پائے گی. ایک صلوات بے محمد و آل محمد. لہذا معصوم نے فرمایا کہ تعریف کے یہ 4 مرحلے ہیں, ان 4 مرحلوں سے انسان خارج نہیں ہو سکتا ہے, انسان ان 4 مرحلوں سے نکل نہیں سکتا ہے. اور اگر صفات و کمالات کی بنیاد پر دیکھو تو ہمارے اندر جو صفات و کمالات پائے جاتے ہیں دنیا میں کسی اور کے اندر وہ صفت اور کمال نہیں ہے, اور جس کے بعد یہ صفت و کمال پایا جائے گا اس کا ذاتی نہ ہوگا, ہمارا عطا کردہ ہوگا. جتنے صفات ہمارے اندر پائے جاتے ہیں یہ ہمارے ذاتی نہیں ہیں بلکہ یہ خدا کے عطا کردہ ہیں.
ہم اس دنیا میں آنے کے بعد ایک عمر گزارنے کے بعد ہم نے صفت حاصل کر لیا، کمال حاصل کر لیا، لیکن اللہ نے جن لوگوں کو ہماری ہدایت کے واسطے بھیجا تھا، چونکہ اللہ نے ان کو اپنی ذات کا مظہر بنا کر بھیجا تھا، لہذا ان کی ذات اور صفات دونوں کو ایک حصے میں رکھا، ورنہ دنیا میں کوئی ایسا بچہ نہ ملے گا جو اس دنیا میں آنے کے بعد، آغوش پیغمبر پہ آنے کے بعد کبھی قرآن پڑھ دے، کبھی توریت پڑھ دے، کبھی انجیل پڑھ دے، کبھی زبور پڑھ دے۔ یہ کیوں پڑھنے لگا؟ یہ اس لیے پڑھنے لگا، یہ اللہ کے کمال کا مظہر بن کر کے آیا ہے۔ گویا علی آواز دے رہے، دنیا کے عام بچوں کا حساب اور ہے، ہمارا حساب کچھ اور ہے۔ ایک صلوات بے محمد و آل محمد۔ ائمہ معصومین علیہ السلام کو پروردگار عالم نے جو علم دیا ہے، جو فضل و کمال دیا ہے، دنیا کا انسان اندازہ لگانا چاہے، سوچنا اور سمجھنا چاہے تو ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ہمارے بچوں اور نوجوانوں کے سامنے جب یہ بیان کیا جاتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں، ہمارے بچے سمجھتے ہیں کہ کون سا اتنا بڑا کمال ہے۔ آج کی دنیا میں، کمپیوٹر کی دنیا میں ساری معلومات تو کمپیوٹر کے اندر موجود ہے۔ ایک بٹن دبائیے، دنیا کی ساری معلومات ان کے اندر موجود ہے، جو چاہیے آپ کو جواب مل جائے گا۔ لیکن میرے عزیزوں، میرے بچوں، کمپیوٹر کا علم ایک طرف اور معصومین کا علم ایک طرف، کبھی دونوں کا موازنہ نہ کیجیے گا۔ کبھی یہ نہ سوچیے گا وہ بھی ان کے بعد بھی معلومات تھی، ان کے بعد بھی علم تھا اور ہمارے کمپیوٹر کے بعد بھی علم ہے، لہذا دونوں برابر ہو گئے اور یہ کبھی آگے بڑھ گئے، کی ترقی یافتہ دور کا کمپیوٹر ہے لہذا آگے بڑھتا جا رہا ہے، ہماری معلومات آگے بڑھتی جا رہی ہیں، ہماری ٹیکنالوجی آگے بڑھتی جا رہی ہے، لہذا نعوذ باللہ معصومین وہاں تک پہنچ نہیں سکتے ہیں۔ دونوں میں فرق کیا پایا جاتا ہے؟ ہماری ایجادات ایک طرف، معصومین علیہ السلام کا علم مبارک ایک طرف، دونوں میں فرق کیا ہے؟ آج تک دنیا میں کوئی ایسا کمپیوٹر ایجاد نہیں ہوا جس کو بغیر بٹن دبائے ہوئے آپ کام لے لیں، چاہے اشارہ کریں، چاہے انگلی دبائیں، بہرحال جب تک آپ کچھ نہ کریں گے تب تک کمپیوٹر بولنے والا نہیں ہے۔ اور آپ نے اشارہ کر دیا، اشارہ کرنے کے بعد کمپیوٹر ہمارے سوال کا اتنا ہی جواب دے گا جتنا ہم سوال کریں گے۔ کیا ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ بغیر سوال کیے ہوئے جواب مل جائے آپ کو؟ جتنا سوال کیا جائے گا اتنا جواب دے گا۔ یہ ہمارا محدود علم ہے جس کو ہم نے کمپیوٹر میں جمع کر دیا، لیکن معصومین علیہ السلام کا علم ایسا نہیں ہے۔ ان کے ہاں تو یہ بھی پایا جاتا ہے کہ سوال کرنے والا ان کے در دولت پر آیا اور ابھی سوال نہ کرنے پایا تھا کہ امام نے سوال بھی بتا دیا اور جواب بھی بتا دیا۔ گویا معصوم آواز دے رہے ہیں، تمہارا علم محدود علم ہے، ہمارا علم علم پروردگار ہے، اس کا موازنہ اس سے کبھی خبردار نہ کرنا۔ ایک صلوات بے محمد و آل محمد۔ ہم نے تو تاریخ عصمت میں اور تاریخ عصمت سے ہٹ کر کے بھی جو ان کے در دولت پر آ گیا، جس نے کسب فیض کر لیا، جس نے معلومات حاصل کر لیا، اس کا علم بھی اس مرتبے پر پہنچ گیا کہ جہاں پر عام انسان سوچنے کے لائق بھی نہیں رہ گیا۔ وہ مرحلہ کہاں پر ہے؟ وہ مرحلہ اس وقت ہے جب ایک میدان میں دو تلواریں ایک وقت میں چل رہی ہیں۔ ایک تلوار چل رہی ہے معصوم کے ہاتھ میں اور ایک تلوار چل رہی ہے غیر معصوم کے ہاتھ میں، اور جنگ صفین میں ایک طرف مولا کائنات تلوار چلا رہے ہیں اور ایک طرف تلوار چلا رہے ہیں جناب مالک اشتر۔ یہ مالک اشتر ہیں کون؟ مالک اشتر کے فضیلت کے واسطے، جناب مالک اشتر کے شرف و مقام و درجے کے واسطے مولا کائنات کا وہ فصیح و بلیغ جملہ کافی ہے، کفایت کرتا ہے، جہاں مولا کائنات نے جناب مالک اشتر کے واسطے فرمایا، مالک میرے لیے ویسے ہیں جیسے میں رسول اللہ کے لیے ہوں، جیسے میں رسول اللہ کے لیے ہوں ویسے مالک میرے لیے ہیں۔ اتنا شرف کسی امام معصوم کے دہن سے نکلا ہوا کسی انسان کے واسطے، اس کے شرف کے واسطے، اس کے درجے کے واسطے، اس کی فضیلت کے واسطے، اس کے کمال کے واسطے کافی ہے۔ پھر اس کے بعد الگ سے نہ کوئی تائید ڈھونڈنے کی ضرورت ہے،
نہ کوئی کتاب ڈھونڈنے کی ضرورت ہے، نہ کسی مفسر کی ضرورت ہے. مولا کے دہن سے نکلا ہوا قول، مولا کے دہن سے نکلے ہوئے فقرات، ارشادات جناب مالک کے واسطے کافی ہیں. یہی مالک اشتر جنگ صفین میں مولا کائنات کے ساتھ تلوار چلا رہے ہیں. ایک طرف مولا کی تلوار چل رہی ہے اور ایک طرف جناب مالک اشتر کی. اور جناب مالک اشتر تلوار چلاتے چلاتے ایک مرتبہ آپ کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا، اگر اتنوں کو اور مار لیتے تو علی کے برابر ہو جاتے. اگر اتنوں کو اور مار لیتے تو علی کے برابر ہو جاتے. آپ جناب مالک اشتر کی دوربین نگاہوں پر اعتبار کریں کہ ایک طرف تلوار چلانا، ایک طرف دشمن کا مقابلہ کرنا، یہ ایک مرحلہ ہے، اور دوسرے طرف علی کی تلوار پر نگاہ رکھنا کہ علی نے کتنے کو تہہ تیغ کیا، یہ دوسرا مرحلہ ہے. لیکن دونوں کے بعد ایک مرتبہ جناب مالک اشتر کے ذہن میں خیال پیدا ہوا، اگر اتنوں کو مار لیتے تو علی کے برابر پہنچ جاتے. ایک مرتبہ مولا کائنات نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگایا، جناب مالک اشتر کے پہلو میں آگے کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہونے کے بعد سوال کرتے ہیں، مالک تم نے کیا سوچا؟ مالک تم نے کیا سوچا؟ ہمارا آپ ہوتے تو کہتے مولا کچھ نہیں، کوئی خاص بات نہیں ہے مولا، کچھ نہیں ہے، آپ اپنا کام کیجئے، مجھے اپنا کام کرنے دیجئے. لیکن ہماری جانیں قربان ہو جائیں ایسے امام کی بصیرت رکھنے والے مالک کے اوپر. جناب مالک سے پوچھا، مالک تم نے کیا سوچا؟ جناب مالک اشتر نے فرمایا، مولا میں نے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اگر اتنوں کو اور مار لیتا تو آپ کے برابر پہنچ جاتا. مولا کائنات نے کیا فرمایا؟ مولا نے فرمایا، مالک تلوار تمہاری بھی چل رہی تھی، تلوار ہماری بھی چل رہی تھی. میدان میں تلوار تمہاری بھی چل رہی ہے، تلوار ہماری بھی چل رہی ہے، لیکن دونوں میں بنیادی فرق پایا جاتا ہے. وہ فرق یہ، مالک تمہارے سامنے جو آتا جا رہا تھا اسے تہہ تیغ کرتے جا رہے تھے، واصل جہنم کرتے جا رہے تھے، اسے مارتے جا رہے تھے. لیکن جب میری تلوار چل رہی تھی تو نسلوں کا جائزہ لیتی تھی. اگر نسلوں میں کوئی مومن پیدا ہونے والا ہوتا تھا تو علی کی تلوار اس کے اوپر نہیں چلتی تھی. تمہاری نگاہیں اور ہیں، مولا کی نگاہیں اور ہیں. ایک صلوات بے محمد و آل محمد. ایک صلوات بے محمد والے. یہ مالک اشتر جن کے بارے میں تاریخوں میں ملتا ہے کہ جناب مالک کا گزر ایک راستے سے ہوا جہاں جناب مالک اشتر کو پہچاننے والے کم لوگ تھے. وہ سیدھا لباس، سادہ زندگی، ایک راستے سے گزر ہو رہا تھا کہ بچوں نے دیکھا کہ ایک اجنبی آدمی جو پھٹے پرانے لباس میں ہماری آبادی سے گزر رہا ہے، تو حسب دستور بچوں نے شرارتاً جناب مالک کی طرف ایک پتھر روانہ کر دیا. جناب مالک اشتر کو پتھر لگا. ہم اور آپ ہوتے تو اگر ہاتھ نہیں چلا سکتے تھے تو زبان بہرحال چلاتے، کم از کم بچوں کا گھر پتہ لگاتے کہ ان کے والدین کون ہیں، کس نے ان کی ایسی تربیت کیا ہے. لیکن تاریخ گواہ ہے کہ جناب مالک اشتر نے جب پتھر کھایا، جب ان کو پتھر مارا گیا تو جناب مالک اشتر وہاں سے سیدھے مسجد کی طرف گئے. جب آگے بڑھ گئے جناب مالک اشتر تو جو جناب مالک اشتر کو پہچانتا تھا اس نے کہا، تم نے ان کو پہچانا؟ یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا، نہیں مجھے نہیں پہچانا، میں نے نہیں پہچانا، یہ اجنبی آدمی مجھے دکھائی دیا، لہذا اس کے ساتھ یہ بے حرمتی ہو گئی. کسی نے بڑھ کر آباد، یہ مالک اشتر ہیں، علی کے فوج کے سپہ سالار، جن کو تم اس بوسیدہ لباس میں دیکھ رہے ہو. یہ عام آدمی نہیں ہے، یہ علی کی فوج کا سپہ سالار ہے. جیسے یہ پتا چلا، لوگ دوڑے جناب مالک اشتر کے پیچھے پیچھے کی جا کر کے ان سے معذرت کی جائے، معافی مانگی جائے. لوگوں سے پتہ لگایا مالک کہاں گئے، تو پتہ چلا جناب مالک اشتر فلاں مسجد میں ہیں.
لوگ مسجد میں داخل ہوئے، دیکھا جناب مالک اشتر مصلی پر بیٹھے ہوئے پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کر رہے، پروردگار ان کے دلوں میں میری معرفت نہیں تھی، لہذا انہوں نے میرے ساتھ یہ گستاخی کیا ہے، میری بے حرمتی کی ہے، میری توہین کیا ہے، پروردگار چونکہ ان کو ہماری معرفت نہیں تھی، لہذا پروردگار تو ان کو معاف کر دے۔ کون ہوگا ایسا کریم انسان جو پتھر کھانے کے بعد، اذیتوں کو برداشت کرنے کے بعد، مصائب کو برداشت کرنے کے بعد، مشکلات کو برداشت کرنے کے بعد، بجائے بدلہ لینے کے اس کے حق میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے؟ گویا مالک اشتر آواز دے رہے ہیں بدلہ لینا آسان ہے، لیکن بدلے سے بہتر یہ ہے کہ اپنی مغفرت کی دعا کی جائے، اس کے مغفرت کی دعا کی جائے، اس کو معاف کر دیا جائے۔ جب معاف کر دو گے تم بندوں کو یہاں معاف کرو، خدا تمہیں وہاں معاف کرے گا۔ ایک صلوات بے محمد و آل محمد۔ علم امامت کا مقابلہ دنیا کا کوئی علم نہیں کر سکتا ہے۔ حد یہ ہے کہ تاریخ میں ایسے مواقع بھی سامنے آئے جہاں لوگوں نے یہ تصور کر کے کہ ابھی کم سن ہیں، ابھی بچے ہیں، ابھی ان کے پاس علم کیا ہوگا، ابھی ان کے پاس معرفت کیا ہوگی، ابھی ان کا درجہ ہی کیا ہوگا، لہذا ایسے سوالات کر لیں جہاں پر یہ سوالوں کے جوابات عطا کرنے سے قاصر ہو جائیں۔ لیکن قدرت آواز دے رہی ہے جس کو ہم نے اپنی طرف سے نمائندہ بنا دیا، جس کو ہم نے صاحب علم بنا دیا، وہ علم کا مالک ہو جاتا ہے لیکن سن و سال کا محتاج نہیں ہوتا کہ کسی مرحلے پر پہنچ جائے گا تو صاحب کمال بنے گا، کسی مرحلے پر پہنچ جائے گا تو صاحب علم بنے گا۔ تاریخ کہتی ہے کہ امامت کو پروردگار عالم نے وہ علم پہلے دن عطا کر دیا کہ امامت کسی مرحلے پر کسی بندے کے سامنے محتاج نہ ہونے پائے۔ شاید یہ وجہ ہے کہ جب امام معصوم کو 3 سال کی عمر میں منصب امامت ملی تو لوگوں نے ایک اعتراض کیا کہ 3 سال کا بچہ امامت کیسے کرے گا؟ تو امام معصوم نے فرمایا عیسیٰ گہوارے میں نبی بن سکتے ہیں، عیسیٰ گہوارے میں نبی بن سکتے ہیں، میرا فرزند 3 سال کی عمر میں امامت کے فرائض انجام نہیں دے سکتا۔ یہ علم ہمارا علم نہیں ہے، یہ علم تمہارا علم نہیں ہے، تم نے نبی نہیں بنایا، تم نے امام نہیں بنایا، تم نے ہادی نہیں بنایا، تم نے رہنما نہیں بنایا، جس نے بنایا ہے وہ جانتا ہے کس عمر میں کس کو صاحب منصب بنانا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ جب لوگوں نے علم امامت کا امتحان لینا چاہا، عزیزان محترم ایک جملہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، علم امامت کا اندازہ چاہنے والوں کو ہو یا نہ ہو، دشمنوں کو بہرحال تھا۔ دشمنوں کو علم امامت، اختیار امامت کا اندازہ بہرحال تھا۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ کہتی ہے کہ ایک راستے سے بادشاہ مملکت کا گزر ہو رہا ہے، بچے ہیں راستے میں کھیل رہے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک آواز گونجی، ہٹو بچو راستہ صاف کرو، اس لیے کہ بادشاہ مملکت کی سواری گزر رہی ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ جیسے ہی یہ آواز گونجی کہ بادشاہ مملکت کی سواری آ رہی ہے، سارے بچوں نے راستہ چھوڑ دیا سوائے کہ امام معصوم کے، وہ اپنی جگہ پر کھڑے رہ گئے۔ بادشاہ مملکت کی سواری قریب آئی تو بادشاہ نے اپنی سواری سے اترنے کے بعد اس بچے سے پوچھا، یہ بتاؤ کہ سارے بچے تو راستہ چھوڑ کر چلے گئے، تم نے راستہ کیوں نہیں چھوڑا؟ امام نے فرمایا راستہ چھوڑنے کے 3 وجوہات ہیں۔ 3 وجوہات ہیں، بیان کرو کون سی وجہ ہے؟ خود نے پوچھا 3 وجوہات، کون سی وجہ؟ امام نے فرمایا راستہ تب چھوڑا جاتا ہے جب راستہ مختصر ہو، تمہاری سواری گزر نہ پائے تو راستہ چھوڑ دینا چاہیے۔ راستہ تب چھوڑا جاتا ہے جب میں اپنے کو خطا کار سمجھتا، تمہارا خوف ہوتا کہ تم آ رہے ہو لہذا مجھے اذیت دو گے، مجھے گرفتار کرو گے، مجھے مارو گے، لہذا میں بھاگ جاتا۔ یا راستہ تب چھوڑا جاتا ہے جب آنے والا ظالم ہو جس کے ظلم کی بنیاد پر لوگ راستہ چھوڑ دیں۔ نہ راستہ تنگ ہے اور نہ میں خطا کار ہوں، اب اپنے بارے میں فیصلہ خود کرو، اب اپنے بارے میں فیصلہ تمہیں کرنا ہے، تم ظالم ہو یا نہیں ہو، اگر ظالم ہو تو تمہارے وجہ سے ہم کو راستہ چھوڑ دینا چاہیے تھا۔ اتنا سننا تھا کہ بادشاہ نے سمجھ لیا کہ عام گھرانے کا بچہ نہیں ہے، یہ کسی خانوادہ عصمت کے گھرانے کا بچہ ہے، لہذا بادشاہ نے امام کو چھوڑا اور چھوڑنے کے بعد آگے سواری گزر گئی، اور گزرنے کے بعد جہاں جانا تھا گئے۔
اور جب دوبارہ پلٹ کر آئے تو دوبارہ پھر وہی کیفیت طاری ہوئی، سارے بچے چلے گئے، امام معصوم اپنی جگہ پر کھڑے رہ گئے۔ بادشاہ پھر اترا اور اترنے کے بعد پھر وہی سوال کیا۔ امام نے فرمایا جب جا رہے تھے تو میں نے 3 چیزیں تمہارے سامنے رکھی تھی اور تم نے اس کا جواب نہیں دیا تھا، اور وہی 3 سوال میرا ابھی بھی باقی ہے۔ راستہ تنگ نہیں ہے، میں اپنے کو خطا کار نہیں سمجھتا، اب تم اپنے بارے میں فیصلہ کرو کہ تم ظالم ہو یا ظالم نہیں ہو۔ جب بادشاہ کو امام کے سوالات کا جواب نہ بنا تو بادشاہ نے امام کے علم کا امتحان لینے کے لیے عجیب و غریب سوال کیا۔ سوال کیا کیا؟ یہ بتاؤ میرے مٹھی میں ہے کیا؟ بادشاہ گیا تھا شکار کے واسطے، لوٹ کے آیا، اب سوال امامت سے ہو رہا ہے، یہ بتاؤ میرے مٹھی میں ہے کیا؟ امام کو جواب اگر دینا تھا تو اتنا جواب دے دیتے کہ تیرے مٹھی میں مچھلی ہے، لیکن امام نے جواب یہ نہیں دیا، بلکہ امام نے جواب کیا دیا؟ امام نے جواب دیا، امام فرماتے پروردگار عالم نے کائنات کو خلق کیا، کائنات کو خلق کرنے کے بعد آسمان و زمین کو پیدا کیا، آسمان و زمین کو پیدا کرنے کے بعد دریا اور سمندر کو پیدا کیا، دریا اور سمندر کو پیدا کرنے کے بعد اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا، انسانوں کو پیدا کرنے کے بعد کچھ کو محکوم بنایا، کچھ کو حاکم بنایا، حاکم کے دل میں شوق شکار پیدا کیا، شکار کے واسطے حاکم نکلا، دریا کے کنارے گیا، اپنے باز کو پھینکا، بعد میں جا کر مچھلی کا شکار کیا، اور شکار کرنے کے بعد لا کر اس کے حوالے کیا، اور وہ حاکم آ کر کے امام وقت کی امامت کا امتحان لے رہا ہے۔ سوال کیا تھا؟ سوال تھا ہمارے مٹھی میں ہے کیا؟ جواب کتنا طولانی ہے، پوری تفصیلات کے ساتھ امام نے جواب دیا۔ اللہ نے کائنات پیدا کیا، کائنات کے پیدا کرنے کے بعد یہ پیدا کیا، وہ پیدا کیا، اور آخر میں نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ نے پیدا کرنے کے بعد مٹھی میں تم نے مچھلی کو لیا، اور لینے کے بعد ہمارے علم کا امتحان لے رہے ہو۔ میرا جی چاہتا ہے امام معصوم کی بارگاہ میں گزارش کی جائے، مولا تنہا سوال اتنا تھا، مٹھی میں کیا ہے آپ اتنا بتا دیتے، اس کا تمام ہو جائے، جواب مل جاتا، جواب مکمل ہو جاتا۔ عجب نے امام آواز دے، اگر میں جواب دے دیتا کہ تیرے ہاتھ میں مچھلی ہے تو جواب تو ہو جاتا، لیکن دنیا کو علم امامت کا اندازہ نہ ہونے پاتا۔ میں دنیا کو بتانا چاہتا تھا علم امامت اور ہوتی ہے اور انسانوں کا علم اور ہوتا ہے۔ ایک صلوات بے محمد و آل محمد۔ خبردار اپنے علم کو ہمارے علم کے مقابل میں لا کر تولنے کی کوشش نہ کرنا، یہ کبھی خیال نہ پیدا ہو کہ امام بھی ہمارے ہی جیسا ہے، معصوم بھی ہمارے ہی جیسے ہیں، عام لوگ ہمارے ہی جیسے ہیں۔ نہیں، تمہارا مرتبہ کچھ اور ہے، ہمارا مرتبہ کچھ اور ہے، لیکن جو مرتبہ ہمارے پاس ہے، جو علم ہمارے پاس ہے، جو شرف ہمارے پاس ہے، جو مقام ہمارے پاس ہے، یہ ہمارا ذاتی نہیں ہے، خدا کا عطا کردہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر نبی، ہر رسول، ہر امام نے اس دنیا میں پیدا ہونے کے بعد اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھ کر آواز دیا، دیکھو تمہیں کبھی خیال نہ پیدا ہونے پائے کہ یہ پیدا ہونے والا بھی خدا ہو سکتا ہے، خدا کے مرتبے پر ہو سکتا ہے، خدا کے درجے پر ہو سکتا ہے۔ علی نے اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھ کر کے آواز دیا، خالق خالق ہوتا ہے، مخلوق مخلوق ہوا کرتا ہے۔ ایک صلوات بے محمد و آل محمد۔ یہ علم امامت ہے کہ جس کو اس بات کی خبر ہے کہ ہمارا ہدف کیا ہے، ہمارا مقصد کیا ہے، مجھے کیوں پیدا کیا گیا ہے، مجھے کیوں بھیجا گیا ہے۔ ہر نبی، ہر رسول اور ہر امام ہادی برحق ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ اپنے دور کے انسانوں کی ہدایت کرے، صراط مستقیم پر لانے کی کوشش کرے۔ جو بھٹک گئے ہیں ان کو صراط مستقیم پر لایا جائے، ان کو سیدھا راستہ دکھایا جائے، ان کو اس راستے پر لایا جائے کہ اگر اس راستے پر نہ آئے ہوتے تو رہتی دنیا تک نام، اگر رہتا بھی تو بدنامی کے ساتھ رہتا، لیکن اگر ان کو ہدایت کا راستہ دکھا دیا جائے تو اس ہدایت کے راستے پر آ جانے کے بعد نام بھی باقی رہے گا، اور نام بے کے بقا کے ساتھ ساتھ عزت بھی رہے گی، احترام بھی رہے گا، درجہ بھی رہے گا، درود بھی رہے گا، سلام بھی رہے گا۔ یہ کیوں رہے گا؟ اس لیے کہ دل میں معرفت حسین پیدا ہو۔
کیوں؟ اس لیے کہ معرفت امام پیدا ہو گئی۔ تاریخ کربلا گواہ ہے کہ حسین ابن علی اپنے ہمراہ جتنے بھی چاہنے والوں کو لے کر کے چلے تھے۔ کل میں نے گزارش کیا تھا کہ حسین ابن علی 28 رجب کو مدینے سے روانہ ہوئے، اور مدینے سے روانہ ہونے کے بعد سرزمین حرم پر آ کر قیام کیا، مکے میں آ کر قیام کیا، جسے قرآن مجید نے آواز دیا جو مکے میں آ گیا اسے امن مل گیا، اسے امان مل گیا۔ حد یہ ہے کہ سرزمین مکہ پر پہنچنے کے بعد کسی عام انسانوں کو، کسی عام آدمی کو درخت مکہ اکھاڑنے کا حق نہیں ہے، پتیاں توڑنے کا حق نہیں ہے، کسی جانور کو اذیت پہنچانے کا حق نہیں ہے، جائے کہ فرزند فاطمہ، فرزند رسول، فرزند علی حسین ابن علی مکہ مکرمہ میں آئے ہیں امان لینے کے واسطے، لیکن مسلمان حاجیوں کے لباس میں آئے ہیں ان کی زندگی کا خاتمہ کرنے کے واسطے۔ حسین نے آواز دیا مکہ چھوڑا جا سکتا ہے، حج کو عمرے سے بدلا جا سکتا ہے، اپنے راستے کو تبدیل کیا جا سکتا ہے، لیکن سرزمین حرم کے تقدس کو پامال نہیں کیا جا سکتا۔ حسین اس عزم و ارادے کے ساتھ مکے کی سرزمین کو چھوڑ کر کے میدان کربلا کی جانب آگے بڑھ رہے ہیں، اور میدان کربلا کی جانب آگے بڑھتے بڑھتے ایک مرتبہ حسین کے ساتھ وہ واقعہ بھی رونما ہوا کہ حر نے لجام فرس پر ہاتھ ڈالا، حسین نے آواز دیا اے حر جا تیری ماں تیری صف عزا بچھائے۔ اس کے بعد تاریخ کہتی ہے حسین ابن علی اپنے قافلے کو آگے بڑھاتے جا رہے تھے کہ ایک مرتبہ ایک مرحلہ وہ آیا کہ حسین ابن علی نے اپنے قافلے کو ایک جگہ روک رکھا تھا، اندازہ لگا رہے تھے، خبر لے رہے تھے کہ آخر کوفے سے کوئی خبر معلوم ہو جائے کہ کوفے میں میرے بھائی کے اوپر کیا گزر رہی ہے، وہاں کیا گزری ہے۔ تاریخ کہتی ہے ایک مرحلہ وہ آیا جہاں حسین کا قافلہ ٹھہرا ہوا ہے، ایک مرتبہ حسین نے کیا دیکھا، ایک آنے والا اجنبی شخص ہے جو کوفے کی جانب سے چلا آ رہا ہے۔ حسین نے آواز دیا بھیا عباس ذرا اس آنے والے کو بلاؤ، اور بلانے کے بعد ذرا کوفے کے حالات تو معلوم کرو، کوفے کے حالات کیا ہیں، میرا بھائی مسلم کوفے گیا تھا اس کے اوپر کیا بیتی ہے۔ ایک مرتبہ جناب عباس آگے بڑھنے کے بعد آنے والے کو بلایا، آنے والے کو بلانے کے بعد پوچھتے بھائی ذرا تم بتاؤ تم کہاں سے آ رہے ہو۔ آنے والا کہتا میں کوفے سے آ رہا ہوں۔ جناب عباس فرماتے ذرا کوفے کے حالات تو بیان کرو، کوفے میں کیا گزر رہی ہے، کوفے کے حالات کیا ہیں۔ آنے والا سوار کہتا ہے ذرا کسی گوشے میں چلیے، کسی کنارے چلیے تاکہ میں آپ کے سامنے کوفے کے حالات بیان کروں۔ ایک مرتبہ حسین آگے بڑھے اور بڑھنے کے بعد آواز دیا اے آنے والے ہمارے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے جو کوفے کے حالات ہے وہ بیان کر دے۔ آنے والا کہتا ہے آقا جب میں نے کوفہ چھوڑا تھا تو کوفے کے عجیب عالم تھا، کوفے کی عجیب کیفیت تھی، مسلم کے سر و گردن میں تجائی ہو چکی تھی، مسلم کے تنے اطہر کو کوفے میں دارالعمارہ سے گرایا جا چکا تھا، مسلم کے پیروں میں رسیاں باندھی جا چکی تھی، اور مسلم کو کوفے کی گلیوں میں پھرایا جا رہا تھا، مسلم کے جنازے کے ساتھ بے حرمتی ہو رہی تھی، مسلم کے جنازے کی توہین ہو رہی تھی۔ ایک مرتبہ حسین نے کوفے کا رخ کر کے آواز دیا اے میرے بھائی بڑی مظلوم زندگی گزار دیا، اے میرے بھائی مجھے پتہ نہ چلا تم درجہ شہادت پر فائز ہو گئے۔ عزادارو تاریخ کہتی ہے حسین ابن علی کو جناب مسلم کی شہادت کی خبر ملی۔ ایک مرتبہ حسین خیمے میں داخل ہوئے، اور خیمے میں داخل ہونے کے بعد اپنے بہن زینب کو بلایا، اور بلانے کے بعد فرماتے اے بہن میں تمہیں اپنے بھائی مسلم کی شہادت کی خبر دے رہا ہوں، اے بہن میں برسا پیش کر رہا ہوں، میرا بھائی کوفے میں مارا گیا، میرا بھائی کوفے میں شہید کر دیا گیا۔ اور اتنا کہنے کے بعد ایک مرتبہ حسین فرماتے ہیں اے بہن زینب ذرا یتیمہ مسلم کو میرے قریب لے آنا۔ جناب زینب گئی، جناب مسلم کی بچی کو لے کر آئی، حسین نے یتیمہ مسلم کو زانو پر بٹھایا، سر پہ دستے شفقت پھیرنا شروع کیا، پیار کرنا شروع کیا، محبت کرنا شروع کیا۔ ایک مرتبہ جیسے حسین نے یتیمہ مسلم کے سر پر دستے شفقت پھیرا، ایک مرتبہ خانوادہ عصمت و طہارت کی بچی حسین کے چہرے کی طرف نگاہ کر کے کہتی ہے اے آقا آپ تو ایسے ہاتھ پھیر رہے ہیں جیسے کسی یتیموں پر ہاتھ پھیرا جاتا ہے، اے آقا
آخر میرے بابا کی خیر ہے یا نہیں. ایک مرتبہ حسین نے اپنی بچی کو کلیجے سے لگا لیا. اے یتیم مسلم, اب اپنے بعد مجھ کو اپنا بابا تصور کرنا, میرا جیتا ہے تا کہوں اے یتیم مسلم, تیرے بابا کی شہادت کی خبر ملی, حسین جیسا شفیق موجود تھا, مہربان موجود تھا, زینب و کلثوم موجود تھی, لیکن اے یتیم مسلم ذرا کربلا میں آ جاؤ. حسین کی شہادت کی خبر سکینہ تک پہنچائی گئی, کس عالم میں پہنچائی گئی. کوئی تماچے مار رہا ہے, کوئی اذیتیں دے رہا, اس عالم میں ذوالجنا در خیمہ پر آیا. بچی نے آواز دی, اے پھوپھی اماں میرا بابا آیا ہے. سکینہ در خیمہ پر آئی, کیا دیکھا, ذوالجنا تو آیا, میرا بابا نہیں آیا. ایک مرتبہ اپنے کو سمو پر گرا دیا, اے میرے بابا کے گھوڑے اتنا بتا دے, جب میرا بابا شہید ہوا تھا اسے پانی ملا یا نہیں. عجب نہیں ذوالجنا نے آواز دیا ہو, اے سکینہ تیرا بابا پانی مانگتا رہا, شمر کہتا رہا, اے حسین پوری کائنات پانی پانی ہو جائے لیکن تمہیں ایک قطرے آب. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون, انا للہ و انا الیہ راجعون. الہی بحق الزہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا, پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا, اس مختصر سی عزا کو قبول فرما. ہم سب کی دینی و دنیاوی حاجات کو پورا فرما. ہم سب کے گناہان صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما. پروردگار ہم سب کو اس سے بہتر طریقے سے ادائے حسین برپا کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار ہم میں جو لوگ بیمار ہیں انہیں بیمار کربلا کے صدقے میں شفاء کامل و عاجل عنایت فرما. جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما. جو بے اولاد ہیں انہیں صاحبان اولاد بنا دے. جو با اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیک و صالح قرار دے. پروردگار ہم میں جو لوگ حج و زیارات کے مشتاق ہیں انہیں حج و زیارات سے مشرف فرما. پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا, مدارات جنت البقیع کو آباد فرما. دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما. پروردگار محبان آل محمد جہاں کہیں بھی ہیں ان کے جان مال عزت و آبرو کا تحفظ فرما. ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.